الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأزواج سيدنا وأحباب سيدنا وعطرة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. کلمہ طیبہ میں زندگی بھر کا عہد وفا بھی ہے. کلمہ طیبہ میں زندگی بھر کا عہد وفا بھی ہے. ذکر خدا کے ساتھ اس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے. لازم ہے کہ شریعت پہ ہو گامزن، مرد ہو یا کہ زن. لازم ہے شریعت پہ ہو گامزن، مرد ہو یا کہ زن. حکم پردے کا بھی ہے، حکم پردے کا بھی ہے، اور نظروں کا حیا بھی ہے. ذی قدر سامعین مکرم، واجب الاحترام بزرگوں، میرے مخلص مسلم بھائیوں دوستوں، سورۃ الاعراف کی اللہ کے فضل سے تکمیل ہو رہی ہے. اللہ قرآن و سنت کی سمجھ دے، اللہ عمل کی توفیق دے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. اگر غور سے کوئی سنے نہ تو نہ پڑھنا مشکل ہے نہ سمجھنا مشکل ہے. قرآن پاک پر ایمان لانا یہ پہلا ہمارا فرض ہے، اور قرآن پاک کا ہمارے اوپر کیا بنتا ہے؟ حق بنتا ہے. ہم کیا کریں؟ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس کو پڑھنا ہے تو پڑھنا باعث کیا ہے بھائی؟ برکت ہے، ثواب ہے. مجھے کوئی بندہ کہہ رہا تھا جی کہ کوئی مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھائی قرآن پاک جو ہے نا صرف پڑھنے کا ثواب نہیں. یہ غلط ہے بالکل. پڑھنے کا ثواب ہے بھائی. صرف سورہ جو اخلاص ہے، چھوٹی سی سورت 3 بار پڑھو تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. سورۃ الملک 30 آیتوں والی سورت ہے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا جھگڑا قبول ہوگا، بندے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایسے ہی جو سورہ اخلاص پڑھنے والا ہے، زیادہ پڑھو، زیادہ اور کچھ نہیں آتا، قل ہو اللہ تو سب کو آتی ہے، کئیوں کو سورۃ اخلاص کا بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ آدھے قل ہو اللہ، تو ٹھیک ہے قل ہو اللہ، سبحان اللہ، آپ نے قل ہو اللہ، جی قل ہو اللہ، قل ہو اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے میرے پیغمبر کہہ دیجیے کوئی اللہ ہے اور اللہ کوئی نہیں ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ جو یہ پڑھتا رہے نا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ یہ ہر جو باقی سورت کوئی پڑھے اس کے ساتھ قل ہو اللہ بھی پڑھتے ہیں نماز میں۔ آقا نے پوچھا کیوں بھائی آپ کیوں قل ہو اللہ زیادہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہے۔ بولیے کیا؟ مجھے قل ہو اللہ سے، ہم لوگ نہ بچوں کی طرح بات بالکل اینڈ سے پکڑتے ہیں، پوری بات بولو مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہے، بولو، اور آپ دل سے پیار کر کے نہ دل میں ذرا جھانکو کہ آپ کو بھی ہے کہ نہیں، تو اب بولو کہ مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کو تجھ سے پیار ہے، پوری بات بولو، اللہ کو پورا اللہ سے بولو، اللہ کو تجھ سے پیار ہے۔ تو اگر مجھے اللہ سے محبت چاہیے تو میں قل ہو اللہ سے محبت کروں، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک پہ ایمان لانا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ پڑھنے پہ برکت ہے، ثواب ہے، لیکن جب سمجھا نہیں تو ہدایت تو نہیں ملے گی نا۔ ہدایت تب ملے گی جب سمجھیں گے، اور جب سمجھ لیں گے تو ہدایت مل گئی۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ کام کرنے والے ہیں اور یہ کام نہ کرنے والے ہیں، یہ ہدایت مل گئی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتے نہیں اللہ تجھے ہدایت دے، کوئی غلط کام کر رہا ہو تو کہو بھائی اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، وہ کام کرو جن کا اللہ نے حکم دیے۔ نیکی وہ کام ہے جو اللہ نے کہا کہ کرو، اور گناہ وہ کام ہے جس سے اللہ نے کیا کیا ہے، یہ ہے۔ تو جب ہدایت ملے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ ہدایت مل جائے گی تو نیک عمل کرے گا نا، جب نیک عمل کرے گا تو یہ نجات مل جائے گی۔ عمل کرنا کیا ہے بھائی؟ پھر ذرا سنو، پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان لانا، قرآن پاک پر ایمان لانا۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس پہ نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کتاب کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اس کتاب میں فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، تقدیر بھی ہے، موت بھی ہے، موت کے بعد زندگی بھی ہے۔ ایمان تو یہ ہے۔ رازق کون ہے؟ خالق، جو خالق ہے وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی عزت اور ذلت کا اختیار رکھتا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی زندگی موت کا مالک ہے، وہی صحت بیماری کا مالک ہے، وہی کامیابی ناکامی کا مالک ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا کہ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، رب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ایمان لانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، غلط نہیں پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے۔ انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، قرآن صحیح نہیں پڑھتے۔ یہ نہیں ہم کہتے آنٹیوں کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے، خالہ کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے، نانی اماں کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے لیکن پہلے نانی کو سیدھا پڑھنا چاہیے، پہلے خالہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا قرآن پاک کیا کرنا چاہیے؟ صحیح پروننسیشن۔ جس طرح انگریزی میں صحیح پڑھنا
وہ ہم انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، انگریزی اتنی آتی ہے اور اپنے الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح پڑھنا، پڑھنے پر کیا ہے بھائی؟ ثواب ہے۔ پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے، سمجھنے پر کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ جب ہدایت مل گئی تو عمل کرے گا، عمل پر کیا ملے گی؟ نجات ملے گی۔ پھر یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اور پھر کوشش کرنی ہے کہ یہ جو آئین جو بابا قائد اعظم مرحوم نے بھی فرمایا تھا کہ ہمارا آئین تو پہلے کا آیا ہوا ہے، ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں، تو دعا کرو یہ ملک کا آئین بن جائے، یہ میرے گھر کا آئین بن جائے، یہ میری تجارت کا آئین بن جائے، یہ وزارتوں کا آئین بن جائے، جی پھر قرآن نافذ ہو جائے۔ اب نافذ کرنا بھی بڑا آسان ہے، ملک میں نافذ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ کرے نافذ ہو جائے، اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے۔ پہلے اپنے اوپر نافذ کرو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، میں اپنے اوپر آج سے انشاءاللہ کوشش کروں گا قرآن نافذ ہو جائے۔ ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور جی بادشاہ ہو، بڑی گندگی ہے، محلہ ہی ہے، شہر ہی ہے، وہ جی پاکستانی ایسے ہیں، کیوں؟ پاکستان میں کوئی انڈیا کے لوگ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، اس محلے میں کون رہتے ہیں؟ وہ لوگ، ہم لوگ رہتے ہیں، اس شہر میں کون؟ ہم لوگ، اس صوبے میں کون؟ ہم لوگ، اس ملک میں کون؟ ہم لوگ۔ ہم اچھے ہو جائیں تو ملک کا نام اچھا ہوگا، ہم برے ہوں گے تو ملک کا نام پھر کیسے اچھا ہوگا؟ ایسے نام روشن تھوڑی ہوتا ہے بھائی، باپ کا نام روشن کرنا ہے تو نام لکھ کے دیوار پہ لگا کر قلم لگا دو، نام روشن ہو گیا، ایسے نہیں روشن ہو۔ اچھے کاموں سے ہر بندہ یہ کہے کہ میرے کرنے سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ جب میں گناہ نہیں کروں گا تب بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ بندہ کہ میں نے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، جی میں نے رشوت نہیں دینی ہے، میں نے ڈنڈی نہیں مارنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو حرام تو حرام رہ گیا، میں نے مشکوک لقمہ بھی نہیں کھلانا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے میاں محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے ایک عقیدت مند تھے اور وہ تھاندار صاحب تھے، اور انہوں نے کبھی مشکوک لقمہ اپنی جانور کو بھی نہیں کھلایا، یعنی مشکوک پیسے کی کبھی گھاس اپنے گھوڑے کو بھی نہیں کھلایا۔ تو جناب جو وہ بزرگ تھے نا میاں محمد صاحب، ان کے پاس کوئی جاتا کہ حضرت جی یہ مسئلہ دعا کر دو، اور وہ بندہ ہوتا نا اگر وہ تھانے دار صاحب کے علاقے کا، تو کہتے میرے پاس کیوں آئے؟ تھانے دار ہوں، آپ خان دعا کر دے، میرے پاس کیوں آئے؟ ایک بار ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی اور ایک بندے کو تیار کیا گیا اور اس بندے نے بہتان لگایا کہ تھاندار صاحب نے مجھ سے رشوت لی تھی۔ تھاندار صاحب بالکل جناب پریشان ہی نہیں ہے، جو سچا ہوتا ہے جی اس کو کیوں ڈر ہو؟ انگریز افسر تھا، اس نے کہا بھائی آپ نے رشوت لی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر ثبوت دو تم نے رشوت نہیں لی ہے۔ تو تھانے دار صاحب نے کہا یہ جو میرا گھوڑا ہے نا مشکوک چیز یہ بھی نہیں کھاتا ہے، کوئی 2 نمبر پیسے کسی کی حرام کی کمائی اس سے اس کو گھاس لا کے اس کے آگے رکھو نا، اللہ اس کو وہ نہیں کھانے دیتا ہے۔ تجربہ کیا گیا اور اس گھوڑے نے مشکوک گھاس نہیں کھائی، اور پھر اس نے 2 روپے اپنے دیے گھوڑا کھانے لگ گیا۔ ہر محکمہ اچھا ہے جی، اگر وہ کسی جگہ کوئی بھی محکمہ اس کو بدنام کیا جا رہا ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اگر میں اس میں ہوں میری وجہ سے، اگر آپ اس میں ہیں آپ کی وجہ سے۔ جب ہر بندہ یہ کہے میں نے نیک کام کرنا ہے، میں نے اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے، تو ہر بندہ اپنی ذمہ داری تو دے سکتا ہے نا بھائی، کہ میں اپنی ذمہ داری تو وہ لے سکتا ہے، میں اچھے کام کروں گا۔
پورے ملک کا ٹھیکہ کسی کا بھی نہیں ہے. خود سے عہد کرو کہ میں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی عزت کے لیے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے اپنے اوپر دین اسلام کو نافذ کروں گا، اور اس ملک میں جتنے غیر مسلم بھی ہیں میں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں گا. تو بتاؤ تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا درگزر کیا کیجیے اور نیک کام کی تعلیم دیں، اور جو جاہل لوگ ہیں ان سے کنارہ کش ہو. جو کہتے ہیں کہ صاحب اگر مجھے کوئی کہ مولوی صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ لوگ ایسے ہی رہیں گے، تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے. یا اللہ دشمن پیچھے لگائے اور تو میرا دوست ہے، تو میرا سرپرست ہے، مجھے اپنی حویلی میں چھپا لے، اللہ ضرور پناہ دے گا. جب اعوذ باللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی حویلی میں آ جاتے ہیں، اللہ کے قلعے میں آ جاتے ہیں. بس شیطان کتا پیچھے بھونکتا وہ واپس چلا جائے گا. فاستعذ باللہ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اللہ کی پناہ کس کے شر سے؟ من الشیطان الرجیم. انہ سمیع علیم. بلا شبہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تقوی والوں کی نشانی اللہ نے بتائی، جو خدا ترس لوگ ہیں، خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں. جب ان کو خطرہ محسوس ہو، ابھی مسلمانوں کو دنیا میں خطرات ہیں نا بھائی، تو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع الی اللہ، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. تذکروا، وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. IMF کے پاس نہیں جاتے ہیں، اقوام متحدہ کے پاس رونے نہیں جاتے ہیں. کس کے سامنے روتے ہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ تذکروا، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. کبھی مسلمان یہ کام کرتے تھے، بارش نہیں ہو رہی، آؤ بھائی اللہ سے مانگتے ہیں، مسجدوں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں عورتیں قرآن پاک پڑھیں، بارش نہیں ہو رہی، چلو بھائی بیبیاں گلیوں میں جھاڑو دو، اللہ بارش دے گا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ شیطانی وسوسے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو لوگ شیطان کے کیا ہے بھائی تابعدار ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے، تو شیطان کو کدھر لے کے جاتا ہے؟ یمدونہم فی الغی، وہ شیطان ان کو گمراہی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں. ثم لا یقصرون، وہ شیطان کے پجاری پھر باز نہیں آتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کوئی آیت، کوئی نشانی، قالوا لولا اتبعتها، تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز عقل کو عاجز کر دے. عقل کو کیا کر دے؟ عاجز کر دے. حالانکہ چاند دو ٹکڑے ہوا، کیا ہے؟ معجزہ ہے. کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے معبود کا معجزہ ہے. درخت چل کے آیا ہے، گواہی دے رہا ہے میرے آقا کی نبوت کی. یہ کیا ہے بھائی؟ معجزہ ہے. ایک کو جو ہے وہ بول کے کہہ رہی ہے اشہد انک رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. لیکن جس نے نہ ماننا ہو وہ کہتے تھے ہماری فرمائش کا معجزہ ہو. پچھلے دنوں آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا کہ جناب سونے کا محل ہو اور باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا
اور زمین سے چشمہ نکالیں، باغ میں پھر نہریں بھی جاری ہوں، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آئیں۔ وہ جواب کیا تھا اس کا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ قل فرمائیے میرے پیغمبر، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ فرمائیے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے حکم ملتا ہے، جو آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک کی آیتیں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، دلیلیں بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یہ دلیلیں ہیں بہت بڑی، اور کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ رحمت ہے۔ بولو بولو، قرآن پاک کی آیتیں کیا ہیں بھائی؟ دلیلیں ہیں، پھر کیا ہے؟ ہدایت ہے، پھر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور ہدایت کا میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ پتہ لگ جائے کون سے کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا، اور کون سے کاموں سے بچنا ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، پورا وہ جملہ بولیں، آگے سے نہ پورا بولیں۔ کیا بولنا ہے؟ جملہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط، بولے نا اہدنا الصراط المستقیم، پوری بات ہے تاکہ آپ کو پورا ثواب ملے۔ بولیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ادھر آگے ہمارے سبق میں آ رہا ہے کہ دون الجہر، جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، جہر کی ضرورت نہیں ہے، سر کی ضرورت ہے۔ دل میں بھی یاد کریں، اللہ پکار سنتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھنے والا کوئی پڑھ رہا ہو تو پیچھے سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کیا کرو؟ قرآن پاک کو سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اب پھر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کوئی اپنا کام کر رہا ہو، جی کسی باتیں بھی کر رہا ہو، کہ میں کانوں سے سن بھی رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، انصتوا۔ کوئی اپنی پڑھائی کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور پیچھے کوئی اپنی پڑھائی کر رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو بھی صحیح، سنو بھی صحیح، اور چپ ہو کر سنو۔ وَأَنصِتُوا، نہیں سمجھے ہو؟ وَأَنصِتُوا، خاموش ہو کر سنو تاکہ صحیح اس کو سمجھو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جدید ہو، رحمت جدید ہو۔ یہ جو پڑھ رہے ہو یہ بھی رحمت ہے، یہ جو سن رہا ہے یہ اس پہ ایمان ہے تو آیا ہوا ہے نا، مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ پہلے ایک رحمت ہے۔ اب یہ جو قرآن سن رہا ہے نا محبت سے، پھر جدید رحمتیں آئیں گی اور رحمتیں آئیں گی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں جدید ہوں، مزید ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے کو اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، خود بھی اللہ کو یاد کریں اور ہر ایک کو کہیں کہ رب کی یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ رب کی یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ، اور آواز اونچی زور لگانے کی ضرورت
نہیں، ودون الجہر من القول، زیادہ اونچی آواز کی ضرورت نہیں، اور صبح و شام یہ کرتے رہا کرو۔ یہ صبح و شام کا کیا مطلب ہے؟ صبح و شام الگ دوام، ہمیشہ، یعنی دن میں بھی کرو، رات کو بھی کرو، صبح بھی شام بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ کا ذکر چھوڑنے والا غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے، تم نے غافلوں میں شامل نہیں ہونا ہے۔ اچھا، اب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کتنی بار بھی ہم جو ہے نا، یہ آیت سجدہ جو ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں، جتنی بار بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے حافظ صاحب 100 بار پڑھیں تو سجدہ ایک ہی کرنا ہوتا ہے۔ یقیناً جو ملائکہ تیرے رب کے مقرب ہیں اور اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں جی، اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہے بھائی؟ اللہ کے جو مقرب ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے کیا فرما رہا ہے؟ وہ تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں میرا مالک کہہ رہا ہے کہ متکبر نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں ان کو ناز ہے، فخر ہے، اور وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ ان باتوں سے خوش ہے، اور اس بات سے اللہ خوش ہو تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی جو ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ نہیں کر رہے ہیں تو کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس سورہ اعراف کی آخری آیت جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ آیت سجدہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے جب سنا جائے۔ قرآن پاک کا یہ پہلا سجدہ ہے۔ اسی طرح اور کتنے مقامات ہیں؟ 13 مقامات اور ہیں۔ سجدہ کی آیت جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور سننے والے پر بھی سجدہ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، بیٹھے ہیں ایسے، لیکن اب میرا منہ قبلہ رخ نہیں ہے، آپ کا منہ کیا ہے؟ قبلہ رخ ہے۔ قبلہ رخ منہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، اور کم از کم 3 بار سجدہ تلاوت میں کیا کہے؟ سبحانہ، بولیے پورا بولنا، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کہہ کے جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لے۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں۔ وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جی وہ جو کپڑا بدن زمین پاک، کعبہ پردہ وقت ارادہ، سارا کپڑا بدن زمین پاک، کعبہ پردہ وقت ارادہ۔ ایک مجلس میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا، بیٹھے ہوئے سجدہ کیا تو کئی بار پڑھا تو سجدے کتنے واجب ہوں گے؟ 1 واجب ہوگا۔ اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز میں سجدہ نہ کیا تو اب نماز کے بعد سجدہ کرنے سے ادا نہیں ہوگا، سوائے توبہ استغفار کے کوئی صورت نہیں ہے۔ نماز میں سجدہ کی آیت پڑھ کر اگر فوراً رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں نیت کر لے دل میں کہ سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہ رکوع کرتا ہوں، یعنی اگر آیت سجدہ پڑھی اور نیت یہ کی بھئی سجدہ تلاوت بھی اسی میں ہی میرا ادا ہو جائے، تو رکوع میں ہی سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے۔ ایک دن آپ نے پوچھا تھا نا بھائی جان صاحب، میں نے یعنی سورہ والتین کے ساتھ میں نے اقرا کی تلاوت کی تھی، اور آپ نے پوچھا تھا کہ یہ ساتھ، تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ رکوع اسی مقام پہ کر لیا جائے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ذمہ بہت سے تلاوت کے سجدے باقی ہوں، اب تک ادا نہ کیے ہوں تو اب ادا کر لیں، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی، ادا کر لینے چاہیے، پھر گنہگار نہیں ہوں گے۔ پورا قرآن پاک کسی نے پڑھ لیا اور جب قرآن پاک مکمل کیا
تو اسی وقت کیا کر لے بھائی 14 سجدے اکٹھے کر لے ادا ہو جائیں گے. اللہ قرآن سنت کی سمجھ دے دے, اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللهم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الايمان. اللهم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المفسدين. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين برحمتك.